جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كتاب الأذكار باب فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. پردہ نشین مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا، کتاب الاذکار، ذکر کی فضیلت، اور اس میں سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کو بیان کیا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، ریممبرنس آف اللہ بہت بڑی چیز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس، سنو، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو ذہن میں ایک حدیث آئی، ایک بات یاد آئی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بحار العلوم تھے، یعنی علم کا سمندر تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب والتعبیر، اے اللہ ان کو قرآن کا اور قرآن کے ایک ایک حکم کا علم نصیب فرما. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم رکھا تھا، ایک خادم تھا، اس کو منتھلی ویجز بھی ملتا تھا، تنخواہ بھی. صرف اس کا کام یہ تھا کہ جہاں کہیں مجلس ہو، قرآن کی مجلس ہو، مجھے بتاؤ تاکہ میں وہاں پہنچوں. اس کا کام یہ تھا کہ جہاں کہیں مجلس ہو قرآن حدیث کی، مجھے وہاں بتلایا جائے. بس ایک ہی کام تھا اس کا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا انہوں نے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ تھا. فرمایا ایسی مجلس میں جب ہم جا کر بیٹھتے ہیں تو اللہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے. یہ عبداللہ بن عباس جن کا نام یہاں پر آیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ذکر کو سب سے بڑا بتایا گیا. اگر کسی کو ذکر کی توفیق مل جائے تو اللہ نے اس کو بہت بڑی توفیق عطا فرمائی ہے. وجہ کیا ہے؟ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے. جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد. تو اللہ کا ذکر اس آدمی کے ذکر سے بہت بڑا ہے. اگر اللہ مجھے یاد کرے، میں اللہ کو یاد کروں اور اللہ مجھے یاد کرے، تو میرا ذکر، اللہ کا ذکر میرے ذکر کے سامنے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، میرا ذکر. اس لیے فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. کیوں؟ اللہ اس آدمی کو یاد کرتا ہے، اس لیے سب سے بڑی چیز. تفسیر مظہری ہے، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کو لکھا ہے. اس میں
حضرت موسیٰ ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، اللہ کے حبیب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم خدا کی یاد میں کمی نہ کرو، اللہ کی یاد میں کمی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ خوب اللہ کو یاد کرو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ جب تم خدا کو یاد کرو گے تو اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ جب اللہ کا تمہارا یہ درس مجلس حدیث ہو، درس قرآن ہو، یا ذکر کی مجلس ہو، قرآن کی مجلس ہو، یہ سب کے سب اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، ذکر کی مجلس ہو، سب اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَذِكْرُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ساری عبادتیں، تو فرمایا جب تم اللہ کا ذکر کریں تو اس کا درجہ تمہارے ذکر سے بہت بڑا ہوا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف۔ معلوم ہوتا ہے ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمارا ذکر ضرور کرتا ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ روایت بھی تفسیر مظہری میں، کہ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا عورتوں اور مردوں میں بلند درجے والا کون ہے؟ کس کا درجہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ یہ سوال صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، ظاہری بات ہے کہ اللہ اس کا ذکر ہر وقت کرے گا تو قیامت میں اللہ سے بہت قریب ہوگا اور اس کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ پوچھا یا رسول اللہ، کیا ذکر کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ یعنی اللہ کے راستے میں اس زمانے میں جو لوگ لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑنے کے لیے جاتے تھے، کیا اس سے بھی افضل ہے؟ یہ صحابی سوال کر رہے اس زمانے کے حساب سے۔ فرمایا کہ مجاہد اپنی تلوار سے کسی کو، یعنی اس کو قتل کر دے، اتنا مارے کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے، اس کی تلوار کیا ہے؟ ٹوٹ جائے، تب بھی ذکر کرنے والا افضل ہے۔ ذکر کرنے والا کیا ہے؟ بہت خوش نصیب ہے وہ مرد اور وہ ماں اور بہن جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف، استغفار کا ذکر ہر وقت زبان پر ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہو۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، یعنی قدسی، جیسا گمان بندے کا میرے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں ہے ویسا ہی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اللہ اس کو بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ یہ روایت بھی بخاری مسلم ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف۔ اگر وہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنی مجلس میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ فرشتوں کی مجلس اللہ یاد کرتا ہے، اس کا نام لے کر۔ اب میری طرف وہ ایک بالشت آتا ہے، میں اس کے ساتھ، میں اس کے قریب ہوتا ہوں، یعنی ایک ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف
ایک 2 ہاتھ اس کی طرف ہوتا ہوں، وہ میرے پاس چل کر آتا ہے، اتیتہ ہر ولا، میں اس بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ اللہ کا، یہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو تم مجھ کو میری عبادت سے یاد کرو، میں تم کو مغفرت سے یاد کروں گا۔ میری عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ میری عبادت کیا ہے؟ قرآن تلاوت ہے۔ میری عبادت کیا ہے؟ ذکر ہے۔ میری عبادت کیا ہے؟ روزہ ہے۔ میری عبادت زکوٰۃ ہے۔ اس سے مجھ کو یاد کرو، میں تمہیں مغفرت سے یاد کروں گا، مغفرت سے یاد کروں گا، ظاہری بات، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ بات ہے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خوب اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گے۔ قرآن کریم میں ہے نا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس آیت میں ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت میں مسلمان مردوں کا ذکر، مسلمان عورتوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ عورتیں کیسی ہونی چاہیے، مرد کیسے ہونے چاہیے، اللہ اس کی صفت بیان کر رہا ہے۔ مسلمین والمسلمات، مؤمنین والمؤمنات، قانتین والقانتات، والصادقین، سچ بولنے والا، سچ بولنے والی، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والی۔ اخیر میں بیان فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ کیا دے گا تو اس کو؟ فرمایا میں اس کے لیے، ان کے لیے مغفرت کر دوں گا اور ان کے لیے اجر عظیم ہے میرے پاس۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بعض عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ ایمان والے مردوں کا ذکر تو قرآن میں ہے لیکن ایمان والی عورتوں کا ذکر نہیں ہے قرآن میں؟ سوال بھی عورت کا تھا، عورت نے سوال کیا تو اللہ پاک نے اس ایمان والی عورتوں کے لیے یہ آیت اٹھا دی، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، ذکر کرنے والی عورتیں ان تمام کے لیے ہر وقت اللہ کا ذکر ہو۔ اب اس باب کے اندر میں دو باتیں، یعنی کچھ بہترین ذکر امام نووی نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا ذکر کون سا اولا ہے اس کو بیان کیا، بخاری شریف اور مسلم شریف۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جس کو انہوں نے یہاں بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ آنے والا ذکر جو کریں گے اس کی 3 خصوصیت ہے۔ زبان پر ہلکا، ویری ویری لائٹ، زبان پر، tongue پر، it's very light on our tongue to say, to read, to utter۔ لیکن جو یہ ذکر کرے گا قیامت میں اللہ ان کے اعمال کے ترازو کو ہیوی بنا دیں گے، وزنی بہت ہوگا۔ اس کا مطلب ہوگا دیکھو بھائی اعمال تولے جائیں گے، آپ کہیں گے یار کدھر ہے، میں یہ بھی بول رہا ہوں سبحان اللہ، کدھر گیا، کدھر گیا؟ اسی لیے تو آج کی سائنس جو ہے نا وہ تلاش کر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی آواز کو، کہ وہ کیا کیا بولتے تھے، کاش کہ یہ تلاش کر لیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت سامنے آ جائے ان کے سامنے۔
موسیٰ علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں اور آخری امت کے بارے میں کیا کیا فرمایا. کاش کہ یہ وہ آواز کو تلاش کر لیں. وہ کہہ رہے نا آواز ہوا میں گھومتی رہتی ہے. ہم یہاں سے فون میں بات کرتے ہیں دوسری کنٹری میں کیسے؟ اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن سائنس بھی اگر اس کو تلاش کر لے تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سامنے آ جائے گی. یہ تو چاہتے. اس لیے قیامت کے دن یہ آواز، اس کا وزن ہوگا. یہ میں بول رہا ہوں نا، اس کا وزن ہوگا. یا تو اس بک آف ڈیڈز نام اعمال میں لکھا جائے گا، اس نام اعمال کا وزن ہوگا، یا پھر الفاظ کو اللہ تعالی شکل عطا فرمائیں گے. حدیث میں ہے جب بھی کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کی قبر میں سر کی طرف آ کر کھڑی ہو جائے گی. داہنی طرف روزہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، جی یہ لیفٹ سائڈ پر روزہ آئے گا، زکات دانی طرف پر آ جائے گی، نماز آ جائے گی، اور حج اور عمرہ اور ذکر تلاوت خوبصورت شکل میں آئے گی. قرآن تلاوت خوبصورت شکل میں آئے گی. ایک روایت میں ہے سورہ ملک خوبصورت شکل میں قبر میں آئے گی، اور فرشتوں کو کہے گی تم اس کو سزا نہیں دے سکتے. معلوم ہوتا اللہ کو شکل عطا فرمائیں گے. ہو سکتا ہے کہ سبحان اللہ بحمدہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اس کو مشکل بنا دے، شکل بنا دے، اور اس کو اسی لیے حدیث میں ہے کہ ایک ایک بار سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، احد پہاڑ کے برابر ثواب ہوگا. اب یہ ثواب کیا ہوگا مجھے اور آپ کو تو نظر نہیں آتا. یہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کو ترازو میں رکھے گا اور میزان اور ترازو ہے بھی ہو جائے گا. ثقیلتان فی المیزان. یہ تیسری چیز حبیبتان الی الرحمن. اللہ کو یہ دونوں کلمے بہت پیارے ہیں، بہت محبوب ہیں یہ دونوں کلمے. معلوم ہوتا ہے کلمہ بہت آسان ہے اور ترازو میں بہت بھاری ہے، اور رحمان کو بہت پیارا ہے. تو علماء فرماتے ہیں جو اس کلمے کو پڑھے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا. وہ بھی اللہ کا کیا بن جائے گا؟ محبوب بن جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری اس کو اخیر میں لائے، لیکن ذکر بھی بیس آن دا انٹینشن. تم ذکر بھی کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری نیت کو دیکھی جائے گی. گویا سارے اعمال ہو، چاہے اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہو، اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق بزنس اور تجارت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق ریلیشن شپ کے ساتھ ہو، جو بھی عمل ہوگا ان تمام کا تعلق بیس انٹینشن پر ہوگا. انما الاعمال بالنیات. اسی لیے امام بخاری پہلے حدیث انما الاعمال لائے اور اخیر میں یہ حدیث لائے. بخاری ختم ہو تو یہ حدیث لائے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ حدیث لائے کہ زبان پر ہلکی ہے اور میزان میں بھاری ہے، لیکن کب؟ جب تمہاری نیت صحیح ہوگی. تو بخاری شریف میں 2 جلدوں میں جتنی باتیں بیان کی ہے ان تمام کا تعلق تمہاری نیت کے ساتھ ہے. اگر نیت صحیح ہے تو پھر وزن کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا، ورنہ نہیں. ان تمام میں ایک ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلتے پھرتے اس کو پڑھنا چاہیے. یہ احب الکلام ہے. علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ، عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اور کئی حدیث میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو احب الکلام کہا. احب کا کیا معنی؟
یعنی سارے ذکر میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ذکر ہے تو یہ ہے احب الکلام، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو کلام بھی محبوب، اس کا کہنے والا بھی کیا ہو جائے گا؟ محبوب ہو جائے گا۔ لیکن سوال ایک ہوتا ہے، اللہ کے 99 نیمز ہیں، ان تمام میں سے اللہ صرف ایک نام کو ذکر کر رہے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو محبوب ہے۔ حبیبتان الی اللہ نہیں کہا، اللہ کو محبوب ہے۔ حبیبتان الی الرزاق نہیں کہا، حبیبتان الی الرحیم نہیں کہا، حبیبتان الی الغفور نہیں کہا، اللہ نے استعمال کیا لفظ رحمان کو۔ کیوں؟ رحمان کا لفظ اللہ کی رحمت کو اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اگر ایک یعنی اب تم نے بیٹھ کر ایک مرتبہ بھی کہا ہو، 100 مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ بھی کہا ہو تو بھی اللہ کی رحمت تم کو ڈھانپ لے گی۔ یہ لفظ رحمان ہے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے احب الکلام، اور دوسرا ہے ساری کائنات کی تسبیح کون سی ہے؟ جانور، درندے، پرندے، آسمان، فرشتے، سب کی تسبیح کون سی ہے؟ یہ بھی بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں لأن قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لأن اقول سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ، 4 جملے ہیں۔ یہ تمام کائنات سے بہتر تسبیح، کیا کہہ رہا ہوں میں، آسمانوں سے بہتر، زمین سے، اور اس میں جتنی چیزیں ان تمام سے اگر کوئی بہتر چیز، بہتر تسبیح ہے تو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، میرے نزدیک یہ تیسرا کلمہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج کس پر طلوع ہوتا ہے؟ سمندر پر، خشکی پر، ہر چیز پر، دنیا کی ساری چیز، دکانوں پر، مکانوں پر، بلڈنگوں پر، ہر جگہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ فرمایا میرے نزدیک یہ کلمہ ان تمام سے بہتر ہے، ان تمام سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہو۔ اللہ، یہ 4 کلمات اللہ میں توفیق دے اس کو کرنے کی۔ مشکات شریف ایک حدیث ہے، ان 4 کلمے کے پڑھنے میں جو چاہے پہلے پڑھے، ایسا کوئی ضرور نہیں پہلے سبحان اللہ پڑھے، آگے پیچھے بھی ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ ترتیب بہتر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ۔ یہ تو ہو گئی کائنات کی ہر چیز سے بہتر تسبیح۔ ایک تسبیح میں نے بتائی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ دوسری تسبیح کائنات کی ہر چیز سے بہتر اگر ہے تو تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ۔ اب تیسری تسبیح، عام طور پر انسان پریشان ہے وہ شیطان سے، اپنی خواہشات سے، نفس سے، ہر قسم کے گناہوں سے ہو جاتے ہیں گناہ، تو شیطان سے بچنے کی سب سے بڑی تسبیح، شیطان سے بچنے کی سب سے بڑی تسبیح، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ فرمایا وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة
كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. یہ حدیث کیا ہے؟ ترجمہ پہلے سنو اس حدیث کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی روزانہ 100 بار چوٹھا کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل. کتنا ثواب ملے گا اس کو؟ پہلا ثواب گنو. سب سے پہلا ثواب اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب. کتنے بھائی؟ ایک غلام خرید کے تو دیکھو. اس زمانے کا ایک غلام بہت مہنگا ہوا کرتا تھا اور حدیث میں ہے ایک غلام آزاد کریں تو اللہ تعالی اس انسان کے پورے بدن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. ایک غلام. ایک حدیث میں ہے کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ایک حدیث میں ہے اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھے. کتنی مرتبہ؟ یہ تو 100 مرتبہ میں نے کہا 10 غلام. اور اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھ لے تو کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے 4 عرب غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کا 4 عرب غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اسی لیے حضرت حماد نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو راوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کہ ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ حدیث سنائی ہے کیا یہ صحیح ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عباس نے سچ کہا. کیا فرمایا؟ عباس نے کیا ہے؟ سچ کہا. اللہ. ابو یاس جو ہے انہوں نے یہ بات سچ کہی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ جو آدمی 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لے تو پہلا انعام ملے گا اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب. 100 مرتبہ پڑھے تو. اور اگر ہم 10 مرتبہ پڑھے تو 4 غلام. ہر نماز کے بعد چوتھا کلمہ پڑھ لیا جائے یا کم سے کم فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ بھی آگے آتا ہے. دوسرا سوال 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کی نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائے گی. کتنی بھائی؟ 100 نیکیاں. اور قرآن میں ہے ایک نیکی 10 کے برابر تو 1000 نیکی اس کے بعد نام اعمال میں کیا ہے لکھی جائے گی. کوئی مشکل نہیں ہے. آدمی یہاں سے لے کر اپنے گھر تک چلتا چلا جائے بس چوتھا کلمہ ذکر کر لے 100 بار اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے. 100 گناہ. لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس کے دن بھر شام تک شیطان سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور اگر قیامت کے دن جو زیادہ لے کر آئے گا یعنی زیادہ پڑھے گا تو اس کے نام اعمال بھی کیا ہو جائیں گے بھاری ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں ہے اگر کوئی 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے فیوم اور جھاگ کے برابر ہو. اللہ اس کے گناہ کو کیا ہے معاف کر دیتا ہے.
شام کو بھی پڑھے تو یہی ثواب ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 100 کا عدد پورے کرنے پر اللہ پاک نے یہ انعام رکھا ہے، 100 مرتبہ پڑھے۔ آدمی ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ پڑھ لے یا الگ الگ مجلس میں 100 بار پورا کر لے، دونوں صورت میں اللہ اس کو وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ مسلم شریف کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لکھ رہے ہیں۔ بہتر و افضل تو یہی ہے کہ ایک ہی مجلس میں اور دین کے شروع میں پڑھ لیں، جو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ چیز ہے۔ یہ تو ہو گیا تیسری تسبیح۔ پہلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دوسری تسبیح وہ کیا ہے؟ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تیسری تسبیح چوتھا کلمہ ہے، اس کو بھی انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اب ثواب کیا ہے؟ سبحان اللہ کا ثواب کیا ہے؟ تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سمجھ کر نہیں پڑھا۔ اللہ کی ذات پاک ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ایک بار پڑھے تو قیامت کے دن ترازو بھر جائے گا۔ ترازو کیا ہے؟ بھر جائے گا۔ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے تو اتنا ثواب جتنے 2 ترازو بھر جائے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے یہ سمجھ میں نہیں آئے تو بھی یہ سمجھ لو تملأ ما بین السماوات والارض، ایک بار سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھے تو کتنا ثواب؟ زمین سے لے کر آسمان تک، لمبائی میں نہیں، پورا جہاں تک زمین ہے اور جہاں تک آسمان ہے، کتنا بڑا کوئی آدمی دیکھ سکتا ہے، یہ پورا ثواب سے بھر جائے۔ میں نے سمجھ یہاں سے رسی لٹکا دیا آسمان تک، بس اتنا نہیں، پوری دنیا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جتنی بڑی زمین ہے جتنا بڑا آسمان ہے، اس میں جتنا ثواب آئے گا اتنا ثواب اگر کوئی آدمی سوچ سمجھ کر ثواب کی نیت سے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک طرف حدیث بھی سنتے ہیں مجلس میں، بیان بھی سنتے ہیں، درس حدیث بھی سنتے ہیں، درس قرآن بھی سنتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی چالو ہے، سننا بھی چالو ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، قبر کے پاس، چونکہ ابھی قبر تیار نہیں تھی، تیار کر رہے تھے، اللہ کے نبی بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں ٹنکا تھا، ٹنکا لکڑی، اور آپ زمین پر اس کو کیا ہے کھرید رہے تھے، یعنی آدمی جب دماغ پر ہو تو وہ بیٹھے بیٹھے کچھ تو بیٹھے، صحابہ کرام سب بیٹھ گئے اور آپ نصیحت فرما رہے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے ایسا وہ غور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے جیسے کہ اگر ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھ جائے تو پرندے کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ یہ انسان ہے یا پتھر ہے، ہلنا بھی نہیں، سمجھ نہیں بات۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی درس بیان کیا جائے چاہے وہ حدیث ہے تو اس کا ثواب تو بدرجہ اولا ہے، اسی کو انسان غور سے سنے، اسی کو غور سے سنے، اور اسی پر اسی لیے ہے کہ ایک ایک حدیث کے اوپر 40 نفل حج کا ثواب ہے۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب فرماتے ایک حدیث سن، آپ نے کتنی 4-5 حدیث سن لی، 40 نفل حج کا ثواب، اور 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور 10,000 گولڈ کوئن اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ یہ الگ ایک مسئلہ تھا جو میرے ذہن میں آیا، میں نے بیان کر دیا۔ بہت
بہت سی مرتبہ لوگ توجہ نہیں ہوتی ان کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات ایسی ہے اس سے زندگی بدل جاتی ہے. تو آدمی ایک ذکر نہیں پھر ہزاروں ذکر کرے گا, گناہوں سے بچ جائے گا, حسد بغض کینہ کپٹ سے بچ جائے گا. تو اس حدیث میں فرمایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اگر کوئی پڑھ لے ایک بار تو اللہ کی عظمت قیامت کے دن ترازو بھر جائے گا, یا آسمان اور زمین کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. یہ چوتھی حدیث ہو گئی. لیکن اللہ کی تعریف کرنے کے بعد بندے کی دعا قبول ہوتی ہے, وہ کون سی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف کرے اور پھر دعا بھی کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ حدیث مسلم شریف کی ہے, صحیح حدیث ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا مجھے ایسی تسبیح سکھا دو جس کو میں پڑھا کروں. کیا کہا؟ مجھے ایسی تسبیح سکھا دو جس کو میں پڑھا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, نمبر 1. اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ, نمبر 2. اس کے بعد الحمدللہ کثیرہ, اس کے بعد سبحان اللہ رب العالمین, اور چوتھا لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم. عزیز الحکیم یہ لفظ ہے, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. 4 کلمے ہو گئے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. نمبر 2 اللہ اکبر کبیرہ. نمبر 3 الحمدللہ کثیرہ. نمبر 4 سبحان اللہ رب العالمین. نمبر 5 لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم. تو دیہاتی بھی دیہاتی تھا. اللہ کے حبیب یہ لا الہ الا اللہ بھی اللہ کی تعریف ہے, اللہ اکبر بھی اللہ کی تعریف ہے, الحمدللہ بھی اللہ کی تعریف ہے, سبحان اللہ بھی اللہ کی تعریف ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی اللہ کی. میرے لیے کیا, مجھے کیا ملے گا؟ یہ سب اللہ کا ہے. سوال بھی عجیب کیا دیہاتی نے. مسلم شریف کہتی ہے یہ سب اللہ کا آپ نے بتایا, میرا بھی تو کچھ بتاؤ, مجھے کیا ملے گا؟ اس نے یہ بات جب کہی فرمایا ہؤلاء لربی فما لی, یہ میرے رب کے لیے ہے, میرے لیے کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند فرمایا تیرے لیے قل اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی, تجھے بھی مل گیا. کیا کہا؟ لیکن لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کا طریقہ ہے کہ آدمی یہ 5 کلمات یاد کر لے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اس دیہاتی سے, اور دیہاتی میں عجیب تھا, اس نے یوں ہی کہا کہ یہ تو سب اللہ کی تعریف ہے, میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوں دعا کرو اس کے کلمے کے پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اور اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ. نمبر 2 والحمدللہ کثیرہ. نمبر 4 سبحان اللہ رب العالمین. اور نمبر 5 لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز. اس کے بعد وہ دعا کرو اللہ میری مغفرت فرما, اللہ مجھ پر رحم فرما, اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما, اللہ میری روزی میں برکت نصیب فرما. فرمایا جو آدمی دعا کرتا ہے اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اس دیہاتی نے سوال کیا اور اس دعا میں تو صرف اللہ کی حمد و ثنا, میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ دعا مانگ لو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی, اور ایک اور لفظ ہے وعافنی. کہ بہت پریشانی ہے یار, بہت پریشانی ہے, بچوں کی پریشانی, بیوی کی پریشانی, گھر کی پریشانی, کام کی پریشانی,
کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بہت سٹریس ہے، بہت سٹریس ہے، ڈپریشن جیسا لگتا ہے، نیند نہیں آتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 5 دعا ہو گئی. اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، اے اللہ میری روزی میں برکت نصیب فرما، اے اللہ مجھے عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما. اللہ اکبر. تو گناہوں کو معاف فرما، عبادت کی توفیق نصیب فرما. ہدایت کا معنی کیا بھائی؟ اطاعت کی توفیق نصیب فرما، اور میرے سارے احوال کو درست فرما، اور مجھ کو ورزقنی حلال روزی نصیب فرما، اور مجھ کو مصیبت اور امتحان سے محفوظ فرما. ملا علی قاری بیان فرماتے ہیں اتنی چیز ہے بھائی. تو کلمہ یاد ہو گیا، یاد نہیں ہوا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. نمبر 2 سبحان اللہ. نمبر 2 الحمدللہ. الحمدللہ پہلے آئے گا، الحمدللہ کثیرا کثیرا. نمبر 2 سبحان اللہ رب العالمین. نمبر 3 لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم. ایک بھول گیا بیچ میں، اللہ اکبر کبیرہ. نمبر پہلے سن لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. چونکہ ہم اب دعا کریں گے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے اللہ ہماری دعا قبول کر لے. ایک تو کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. نمبر 2 اللہ اکبر کبیرہ. نمبر 3 الحمدللہ کثیرہ. نمبر 4 سبحان اللہ رب العالمین. اور نمبر 5 لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم. جو آدمی یہ پڑھے گا اللہ اس کی کتنی 5 دعائیں. اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، سب کو آمین. اللہ ہم پر رحم فرما، سب کو آمین. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما. ہدایت کا کیا معنی؟ اللہ اطاعت کی توفیق نصیب فرما، تیرے فرما بردار بنداؤں میں سے بنا لے. آمین ہو. اور نمبر 4 اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما، اور روزی میں برکت نصیب فرما. وعافنی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذی الجلال والاکرام. اس دعا کی برکت سے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اے اللہ ان ذکر کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ان مرد حضرات کو، ان تمام اور مائیں اور بہنیں دور دور سے آ کر مجمع میں شریک ہے، مجلس میں، سب کو قبول فرما، سب کا آنا قبول فرما. اے اللہ اس دعاؤں کی برکت سے ہماری بیماریوں کو ختم فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما. یا اللہ ہمارا امتحان نہ لے، اے اللہ ہمارا امتحان نہ لے. ہم امتحان دینے کے قابل نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، بہت ہی کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے. اپنا فضل فرما دے، اپنا رحم فرما دے. اللہ ہمارے دکھ دردوں کو دور فرما. اللہ بہت سارے وہ ہیں جن کے آپریشن ہوئے ہیں، بہت سارے وہ ہیں جن کے آپریشن ہونے والے. اللہ تعالیٰ ان تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، کسی کو شوگر کی بیماری، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری، کسی کو بدن میں درد کی بیماری، اللہ کسی کو ارتھرائٹس کی بیماری، اور کسی کو سر درد کی بیماری، بہت ہی قسم کی بیماریاں اے اللہ جمع ہوئی. اللہ ان تمام بیماریوں سے ہماری آل اولاد کی، ان پورے مجمع کی اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اور شفاء کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا. اے اللہ پکے حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، مفتیان کرام بنا، ابرار اور اتقیاء میں سے بنا. اے اللہ بے اولاد کو اولاد صالح نصیب فرما. ان دعاؤں کی برکت سے اے اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما. اولاد والوں کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ماں باپ میں اولاد کے ساتھ، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ محبت نصیب فرما. یا اللہ میاں بیویوں میں الہ العالمین بے انتہا برکت نصیب فرما، رحمت نصیب فرما، آپس میں محبت نصیب فرما. اے اللہ جھگڑوں کو ختم فرما. یا اللہ آج ساؤتھ افریقہ میں بہت بڑے عالم حضرت مولانا عبد الرحمن خان صاحب چاشوت کاؤنسل کے بہت بڑے
بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بار بار مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کا نعمت بدل نصیب فرما، یا الہ العالمین جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم تمام کو جب تک دنیا میں باقی رکھے اعمال صالحہ اور دین پر باقی رکھنا، اے اللہ جب ہمارا وقت آئے الہ العالمین جمعہ کا دن ہو، رمضان کا مہینہ ہو، اے اللہ تیرے مبارک گھڑیاں ہو، اے اللہ زبان پر کلمہ ہو، تیری رضا ہو، ایسی مبارک موت ہمیں نصیب فرما، اے اللہ میں تجھ سے بار بار یہ سوال کرتا ہوں، اے اللہ میری زندگیوں میں جب میری موت کا وقت آئے، اے اللہ تو مجھے مکہ مکرمہ لے جا، وہاں سے مدینہ منورہ لے جا، رمضان کا مہینہ ہو، آخری عشرہ ہو اور جمعہ کی رات ہو، لیلۃ القدر ہو، الہ العالمین ریاض الجنہ میں سجدے میں سر ہو اور زبان پر کلمہ ہو اور نبی کا روضہ قریب میں ہو اور تیرا فرشتہ میری روح نکالتا ہو، ایسی مبارک روح ہمیں، ایسی مبارک موت ہمیں نصیب فرما اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، تیرے صحابہ کا پروس نصیب فرما، اے اللہ تیرے صحابہ کرام اور تیرے نبی کی بیٹیاں اور تیرے نبی کی بیویاں ہماری ماؤں کا پروس ہمیں نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب۔